الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر جمعہ میں خطبے کے اندر یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ خطیب اپنے دوسرے خطبے کے اندر اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنا اپنا معمول سمجھتا ہے اور یہ 1300 سال سے چل رہا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جامع الآیات میں سے ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام اور نواہی دونوں کو جمع کیا ہے، یعنی یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو، اس کو کہتے ہیں جامع الآیات۔ قرآن مجید کی کئی آیات جو ہے وہ جامع الآیات ہیں، یعنی آیت چھوٹی ہو لیکن اس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا ہو، اس کو کہتے ہیں جامع الآیات۔ تو انہی میں سے ایک بہت بڑی عظیم جامع الآیات یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو یہ حکم فرمایا، خصوصاً اللہ کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 حکم ہیں اللہ کے اس آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے عدل کا۔ عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور اردو میں اس کا ترجمہ انصاف کیا جاتا ہے، لیکن عربی میں عدل کہتے ہیں ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، احسان جو ہے یہ عربی میں جو اس کا اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ بہت چھوٹا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ احسان اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ ہر کام کو بخوبی کرنا، جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ احسان کا لفظ آیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر وَأَحْسِنُوا، اللہ نے حکم کیا کہ جو بھی کام کرو وہ جو ہے بخوبی انجام دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، یعنی کام کو اچھی طرح سے ادا کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور تیسرا حکم جو ہے ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے اوپر مال کا خرچ کرنا۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کرو اور رشتہ داروں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ رشتہ دار کس کو کہتے ہیں؟ جن کے ساتھ خونی رشتہ ہو، بلڈ ریلیشن ہو، سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگی خالہ ہے، سگی پھپھو ہے، یہ جو ہے رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ سگے ماموں ہیں، سگے چاچا ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ نے دیا ہے تو ان کے اوپر خرچ کرنا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے ان کا تعاون کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی جو کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے ایک تو اس کا رزق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کی عمر بڑھتی ہے۔ اگر اللہ نے کسی بندے کے تقدیر کے اندر لکھ دی ہے 60 سال، لیکن اس نے صلہ رحمی کی، تو اس کی 2 صورتیں علماء نے لکھی ہے۔ عمر بڑھتی ہے کا مطلب کہ 60 سال کی اس کی زندگی میں ایک تو اللہ اتنی برکت دے گا کہ 100 سال کی جیسے زندگی ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، دوسری تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر ہی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تقدیر کو بدلنے والا بھی اللہ ہے۔
جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز دعا کے علاوہ تقدیر کو بدل نہیں سکتی. جو بندہ دعا میں لگا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کی تقدیر میں بعض چیزیں نہیں ہوتی پھر بھی اس کی دعا کی برکت سے اس کو دے دیتے ہیں. تو دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے والی چیز ہے. حدیث میں ہے جو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے. جس کی دعائیں قبول ہوں تو حقیقت میں وہ مقدر کا سکندر ہے کہ وہ اللہ سے منواتا ہے. تو ایتاء ذی القربیٰ رشتہ داروں کو عطا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. یہ 3 حکم بیان کیے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. پھر اللہ نے نواہی بیان کیے کن کاموں سے رکنا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کہ منکر بری بات پہلے فحشا ہے بے حیائی سے فحش چیزوں سے بچنا. منکر تمام گناہ ہے. بغی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کی تفسیر بھی بہت بڑی ہوتی ہے. تو یہ 3 چیزوں سے رکنے کا حکم فرمایا اور 3 چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا. اس لیے اس کو جامع الآیات کہا ہے. خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر آج سے 1300 سال پہلے جب وہ خلیفہ راشد بنے تو ایک حکم تمام ائمہ کو صادر کیا کہ ہر امام اپنے خطبے کے اندر یہ آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لے. کیونکہ اس زمانے میں ہر انسان عربی جانتا تھا, قرآن کو جانتا تھا, تاکہ اللہ کا یہ حکم ہر مسلمان تک پہنچے. کون سی آیت؟ یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. جیسے خطیب ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں تو جب خلیفہ راشد نے یہ حکم دیا تو اس زمانے میں یہ آیت کو پڑھنے کا معمول بنا لیا گیا. تو اس کے بعد سے آج تک 1300 سال 1350 سال ہوئے یہ آیت معمول کے مطابق خطیب پڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو حکم ہے وہ عدل کا ہے, انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا. اپنے جسم کے ساتھ بھی انصاف کہتے ہیں. عدل کا اصل معنی ہے اعتدال, اعتدال کے ساتھ چلنا, کسی کے بارے میں غلو نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں, رسول کے معاملے میں, عبادات کے معاملے میں ہر ایک کے اوپر اعتدال کے ساتھ رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. آپ کو لقب ہی دیا گیا. قرآن مجید میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا, محسن انسانیت بنایا. دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ محسن ہیں. اور دنیا کے ہر ایمان والا, چاہے وہ شرابی ہو, کبابی ہو, زانی ہو, چور ہو, ہر ایک کے دل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری ایسی کچھ جل رہی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں آج کا ماحول, کفار جو ہے, مشرکین جو ہے, اللہ کے دشمن اعداء اللہ اور اعداء رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بار بار اس بات کی کوشش کر رہے ہیں اور امت محمدیہ کی اس دبی ہوئی چنگاری کو جلا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں واقعہ یہ ہوا, ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان محبوبیت ہے, دنیا نے وہ بھی دیکھا. پچھلے 10 دنوں سے 27 مئی کو یہ گستاخی ہوئی تھی. 10 دنوں تک ہندوستان کے مسلمان اس پر پروٹیسٹ کر رہے تھے, آویدن پتر دے رہے تھے, روڈ پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ اس کو گرفتار کرو. 10 دن تک ان کی کان کے آگے جونی چلی. لیکن جب
اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا جو ایک عرصے سے سوئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ ہی کے جو ہے نسل سے ہیں۔ سب سے پہلے قطر نے اس بات کا سٹینڈ لیا اور حکومت ہند سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ پھر UAE ہے، پھر یمن ہے، سعودی عرب ہے۔ تو دنیا کے اندر وہ جو دبی ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری تھی، وہ دبی ہوئی پھر سے سلگ رہی ہے۔ ایک واقعہ بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ادنا سے ادنا مسلمان کے اندر کیسی ہوتی ہے۔ شعراء کے اندر ایک بہت بڑے شاعر ہیں اختر شیرانی۔ شاعر آدمی اکثر جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں، شریعت کی اتنی پاسداری نہیں ہوتی، اسی لیے وہ زیادہ تر پی کلاس ہوتے ہیں، الا قلیل، چند کو چھوڑ کر۔ ہمارے ہندوستان کے شعراء میں بہت بڑے شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے وہ علامہ اقبال، وہ اللہ کے ولی تھے جو تمام شعراء کے سردار گنے جاتے ہیں مشرق کے۔ صحابہ میں بھی بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، ان کو عزت افزائی دی ہے۔ ایک طرف جہاں خالد بن ولید کو کہا کہ سیوف من سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طیبہ تھی کہ ہر انسان کی صلاحیت کو اجاگر کرتے تھے، اس لیے ان کو مجمع میں اپریشیٹ کرتے تھے، اس کو ہمت افزائی دیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ میدان کے سپاہی تھے، وہ میدان کے سپاہی تھے، وہ تلوار کے زور پر اسلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسا فن دیا تھا، ایسی مہارت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کے اندر رزق تقسیم کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی تقسیم کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر انسان کانوں کی مثال کی طرح ہے۔ جس طرح کانیں ہوتی ہے، کانوں کو کھودو، اس کے اندر سے کوئلہ نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، تانبا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، ہر قسم کی دھاتو جو ہے کانوں کے اندر سے، زمین کے اندر سے نکلتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی انسانوں کے اندر تقسیم کی ہوئی ہیں۔ ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کے اندر بولنے کی صلاحیت، کسی کے اندر لکھنے کی صلاحیت، کسی کے اندر سامنے والے کو بات سمجھانے کی صلاحیت، کسی کے اندر کیا صلاحیت، کسی کے اندر کیا صلاحیت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے بادشاہ تھے، جس میدان میں اترتے تھے وہ میدان ان کے وہ فتح کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے کفار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھرواتے تھے۔ اور دوسری طرف دیکھیں حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کے سپاہی نہیں تھے، وہ شاعر تھے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ شعر کس کے ہیں؟ یہ حسان کے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ہمت افزائی کے وہ کلمات فرمائے، آپ نے فرمایا خالد تو سیوف من سیف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اسی طرح حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اپریشیٹ کیا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر آپ نے ممبر سے خود اتر گئے اور حسان کو کہا کہ حسان آؤ اور ممبر پر بیٹھ کر جو ہے تم شعر پڑھو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ علماء لکھتے ہیں کہ
کہ یہ آخری جملہ جو ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، دنیا کے تمام نعتیہ کلام، دنیا کے تمام شعراء کے جتنے کلام، ان تمام کلاموں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، حضرت حسان کے اس جملے کو رکھ دیا جائے تو یہ جملہ بڑھ جائے گا۔ کیا فرماتے حضرت حسان؟ فرماتے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج تک ایسا حسین انسان میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، ایسا جمال والا انسان، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک کسی عورت نے جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک صاف پیدا فرمایا۔ آخری جملہ جو ہے جو تمام نعتیہ کلام، تمام شعراء کے کلام پر بھاری ہے، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، دنیا کی تمام نعتیں اس پر اختتام ہو جاتا ہے صرف اس جملے پر۔ فرمایا اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، حالانکہ اللہ نے جیسا چاہا ایسا بنایا، لیکن کتنا عشق کے اندر جب شاعر اور جب معشوق اپنے عشق کے اندر، اپنے عاشق کے عشق کے اندر ڈوب جاتا ہے تو ان کی جو الفاظ نکلتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ گویا حسان یوں کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ جس طرح کہتے تھے میری آنکھیں ایسے بناؤ، میرے کان ایسے بناؤ، میری زلفوں کو ایسے بناؤ، تو اللہ نے ایسے بنایا۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے کیسا پیار کیا ہے، نبی کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ، نبی کے بالوں کی قسم کھائی، واللیل اذا سجا، نبی کی زندگی کی قسم کھائی، لعمرک، نبی کے سینے کو بیان کیا، الم نشرح لک صدرک، نبی کے ہاتھوں کو بیان کیا۔ قرآن مجید میں وہ آیت بھی ہے، نبی کے پیروں کو بیان کیا، نبی کے خیالات کو بیان کیا، نبی کی راتوں کو بیان کیا، نبی کے دن کو بیان کیا، نبی کے چلنے کو بیان کیا، نبی کے آسمان پر اٹھنے کو بیان کیا۔ جب محبوب اپنے حبیب کے محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو محبوب اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کو اٹھا کر کبھی محبت کے ساتھ پڑھو، یہ آپ کو پتہ چلے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں وہ واقعہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے ہر مسلمان چاہے وہ کیسا ہی شرابی کبابی ہو، اس کے دل بھیتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اختر شیرانی آزاد قسم کے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ ایک مرتبہ شراب کی مجلس لگی ہوئی ہے مے خانے کے اندر، اور شراب کی 2 بوتلیں چڑھا چکے تھے۔ بالکل آدمی ایک بوتل چڑھائے تو مست ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ 2 بوتل چڑھا چکے تھے، بالکل نشے میں مست بیٹھے تھے۔ سامنے چند نوجوان کمیونسٹ، یعنی اللہ کو رسول کو نہ ماننے والے، ان نوجوانوں کے بیچ کے اندر یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان نوجوانوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ حضرت آپ کا فلاں کے بارے میں ایک بڑے شاعر کا نام لیا کہ فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ تو میرا شاگرد تھا۔ کہ اچھا ساحل لدھیانوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو کچھ آتا نہیں تھا۔ غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ وہ تو ایسا ہی تھا۔ اس طرح الگ الگ شعراء، پھر وہ آگے بڑھے، آپ بڑے بڑے علماء کے نام لیے، یہاں تک کہ نبیوں کے نام لیے۔ جب نبی کا نام لیا، کسی ایک نبی کا نام لیا، تو اختر شیرانی جن کے اوپر پورا نشہ سوار تھا، آنکھیں لال چوک ہو گئی کہ موضوع بدلو، کس پاک انسان کا تم نام لے گئے ہو؟ پھر کوئی ظالم انسان بیٹھا ہوا تھا، وہ ظالم تھا یا جاہل تھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس نے کہا کہ مجلس جمی ہوئی ہے، لاؤ پوچھ لوں۔ تو اس نے جو ہے اختر شیرانی کو کہا کہ حضرت آپ کا محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، پوری شراب کے نشے میں ہے، لیکن جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنا ہے
ہاتھ میں وہ جو چھری تھی یا بوتل تھی، وہ چھری یا بوتل اس کے سر پہ ایسی ماری ہے کہ اس کے خون بہنے لگا، اور کہا کہ بدبخت، ایسی ناپاک مجلس میں ان پاک انسان کا تو نام لیتا ہے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ فوراً اس کو باہر نکالا، پھر اپنے گھر گئے، وضو کیا، مصلی بٹھا کر اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ ہم سے یہ کفار لوگ آخری جو ہمارا سہارا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، نہ میں شراب پیتا، نہ اس مجلس میں جاتا، نہ تیرے نبی کا پاک نام اس ناپاک مجلس میں آتا۔ یہ کہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ کے لیے وہ وقت آیا ہے کہ آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ آج وہ وقت آیا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، الم یأن للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ یہ وہ وقت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیں۔ دامن کو پکڑنے کا کیا مطلب؟ ہر امتی نے دامن کو پکڑا ہے، نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ بنائے، نبی کے لباس کو اپنا لباس بنائے، یہ حقیقی دامن ہے۔ نبی کے معاشرت کو اپنی معاشرت بنائے، اپنے گھروں کے اندر عیسائیوں والی معاشرت کو طلاق دیں۔ آج مسلمان نبی کی محبت میں جو ہے نبی کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتا ہے۔ برتھ ڈے منانا عیسائیوں کا طریقہ ہے، نصرانیوں کا طریقہ ہے، اللہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے، اور پھر ہم دم بھرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کوئی برتھ ڈے نہیں منائی، نہ آپ کے صحابہ نے منائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا آپ روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کو؟ فرمایا یوم ولدت، تو اس دن مجھے پیدا کیا گیا، اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا۔ نبی والی معاشرت کو اپنی معاشرت بنائیں، نبی والی سنتوں کو اپنے سنت والی زندگی میں ہم ڈھالیں، یہ وہ وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا